AQ Events, better than your expectations. 75 سال سے ہم اب تک یہ نہیں طے کر سکے کہ ہمارا نظام معیشت کیا ہوگا، ہم نے کرنا کہاں ہے، کیا ہے اور جانا کہاں ہے، اور جس نظام معیشت کو ہم نے اپنایا ہوا ہے اس کے نقصانات کو ہم بھگت رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب انسان کسی گناہ کبیرہ پر اصرار کرتا ہے، عربی میں اصرار کہتے ہیں کہ مسلسل کرنا، بار بار کرنا، اسی میں ہی ملوث رہنا، تو پھر ہدایت کے دروازے اس کے لیے بند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو شاید ہماری عقل پہ جو پردہ پڑا ہوا ہے، جو ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ہم مسلسل سودی معاملے میں ہی پڑ رہے ہیں اور ہم اس سے ہٹنے کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھ رہے ہیں۔ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، فتح مکہ کے موقع پر جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لاتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، تو اللہ جل شانہ کی طرف سے سود کی حرمت کی آیات نازل ہو جاتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ سود کی حرمت کی آیات نازل ہوتی ہیں اور ساتھ وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزگار کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ سودی معاملات تھے، سود کا لین دین تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ ایمان لاتے ہیں تو ساتھ ہی اللہ جل شانہ کی طرف سے آیات نازل ہوتی ہیں، تو رسول اللہ علیہ السلام اعلان فرما دیتے ہیں کہ آج سے مسلمانوں میں سود کا لین دین ختم ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود ختم کرتا ہوں۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں سوچا کہ میں کیا کروں گا، میں تو میری معیشت ختم ہو جائے گی، میرا بزنس ختم ہو جائے گا، میرا کاروبار، میرے ذرائع آمدن ختم ہو جائیں گے، میں کھاؤں گا کیسے، پیوں گا کیسے، جیوں گا کیسے۔ تو ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ جو یہ چل رہا ہے کہ سود کے معاملے سے ہم نے اپنے آپ کو کیسے چھڑائیں۔ یہی بحث چل رہی ہے کہ کیا سود کے بغیر نظام معیشت چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا۔ تو میں ایک بیان سن رہا تھا حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامن برکاتہم کا ایک دفعہ، تو وہ فرمانے لگے کہ اس وقت دنیا میں 200 سے زائد بینک ایسے ہیں جو سود کے بغیر چل رہے ہیں، اور 13 ممالک ایسے ہیں جاپان سمیت جن میں معیشت کا نظام غیر سودی ہے۔ تو اگر وہ چل رہے ہیں تو ہم بھی چل سکتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ جو سود ہے اجتماعی سطح پر بھی بہت زیادہ ہے۔ ہم اگر کاروبار کر رہے ہیں، آپ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار لے لیجئے یا آپ کوئی اور کاروبار لے لیجئے، جب دو دوست مل کر کے پارٹنرشپ قائم کرتے ہیں، ان کی جب ایگریمنٹس اور ان کے معاہدات دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو اکثر و بیشتر وہ سود پر مبنی ہوتے ہیں۔ ان کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہوتی کہ ہم جو شقیں اس معاہدے میں لکھ رہے ہیں وہ سود پر مبنی ہیں کہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مارکیٹس میں چکر لگایا کرتے تھے، اپنے اس زمانے کے بزنس مین سے، تاجروں سے امتحان لیا کرتے تھے، اور جو ان کے امتحان میں پاس ہو جاتا تھا اس کو کاروبار کرنے کی اجازت دیتے تھے، اور جو فیل ہو جاتا تھا اس کو کہتے تھے اپنی دکان بند کر دو، ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں تم ہمیں سود نہ کھلا دو۔ اس قدر احتیاط تھی۔ امام دار الہجرہ امام مالک ابن انس رحمہ اللہ تعالی مدینہ منورہ میں باقاعدہ بازاروں میں جاتے تھے، لوگوں سے امتحان لیا کرتے تھے کہ بھئی کہیں ہماری معیشت میں سود شروع نہ ہو جائے۔ کیوں؟ یہ سود وہ واحد گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلانی جنگ ہے۔ جو لوگ سودی لین دین کرتے ہیں اس کا ایک بہت پیچھے جو نظریہ ہے یا جو سوچ کار فرما ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میرا مال بڑھ جائے گا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں مَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، جو تم مال سود کا لین دین کر رہے ہو اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ میرے مال میں اضافہ ہوگا، میرا مال بڑھے گا،
فرمایا فلا یربو عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ بڑھتا نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ وقتی طور پہ تھوڑی سی ڈھیل مل جائے گی، تھوڑی سی مہلت مل جائے گی، تھوڑا سا اضافہ ہوگا، لیکن جب اللہ جل شانہ کی طرف سے سختی کا معاملہ ہوگا اور ناراضگی کے اظہار کا جب معاملہ شروع ہوگا تو پھر انسان کو سمجھ میں آئے گی کہ میں نے جو اب تک کمایا وہ کدھر گیا، وہ پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو سود یہ کبھی باقی نہیں رہتا اور نہ ہی اس سے برکت آتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں نا ایک پریکٹس ہے، ایک رواج ہے، جب کوئی شخص کسی سے قرض مانگتا ہے تو جو قرض دینے والا ہوتا ہے وہ پہلے یہ سوچتا ہے کہ اگر میں اس کو اتنا قرض دے دوں تو میں کیا کروں گا۔ ہم مادہ پرست ہو چکے ہیں۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں اس کو قرض دے دوں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا، اگر یہی پیسہ میں کہیں کاروبار میں لگا لیتا تو مجھے اتنا نفع ہوگا۔ اب وہ نفع کو سامنے رکھ دے وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں اس شخص سے معاملہ کروں تو میں کیسے یہ فائدہ اٹھاؤں، اگر جتنا فائدہ مجھے کاروبار میں ہونا تو اتنا نہیں تو اس کا آدھا ہو جائے، 3 حصے ہو جائے۔ تو وہ اس کے لیے ہیلہ کیا کرتے ہیں، آج کل ہمارے معاشرے میں جو ایک ہیلہ بہت زیادہ عام ہے وہ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں یار میں تمہیں 1 لاکھ روپے قرض تو دیتا ہوں، لیکن تم مجھے اپنے گھر میں سے ایک پورشن یا فلان تمہارا جو گھر ہے وہ تم مجھے کم ریٹ پر، کم کرائے پر وہ گھر مجھے دے دو۔ مطلب میں تم سے کرائے پر تو لوں گا، اگر اس گھر کا مارکیٹ کا کرایہ 10,000 تو میں 10,000 کے بجائے تمہیں 5,000 روپے کرائے پہ لوں گا۔ اب یہ چیز سود کے زمرے میں آتی ہے کہ وہ 5,000 روپے اس لیے نہیں کم کروا رہا کہ میں رعایت لے رہا ہوں، ڈسکاؤنٹ لے رہا ہوں، بلکہ 5,000 اس لیے کم کروا رہا ہے کہ میں نے تمہیں اتنا قرضہ دیا۔ تو کل قرض جر نفعا فہو ربا۔ بعض اوقات عجیب صورت ہوتی ہے کہ بھائی میں نے آپ کو 1 لاکھ روپے قرض تو دے رہا ہوں، بدلے میں سیکیورٹی کے طور پر، رہن کے طور پر، ضمانت کے طور پر آپ میرے پاس کیا چیز رکھوائیں گے؟ وہ بائک دے دیتا ہے یا گھر دیتا ہے، کوئی ایسٹ دے دیتا ہے۔ اب وہ شخص اس کا کرایہ دے نہ دے تو قرض دینے والا جو چیز سیکیورٹی کے طور پر رکھتا ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ وہ اس رہن شدہ چیز سے اگر فائدہ اٹھا رہا ہے تو یہ بھی سود ہے۔ ہر آدمی بزنس سوچتا ہے نا، ہر آدمی سوچتا ہے میں کاروبار کر رہا ہوں۔ وہ کیا کرے گا، اگر کسی کو قرض کی ضرورت ہوگی وہ کہے گا کہ جی مجھے 1 لاکھ روپے چاہیے، وہ کہے گا 1 لاکھ تو نہیں ہے، لیکن ایسے کرو کہ میں تمہیں یہ اپنا بائک 1 سال کے ادھار پر 1,10,000 روپے میں فروخت کر دیتا ہوں۔ میں نے لے لیا بائک ادھار، میں نے اب 1 سال کے بعد اس کو واپس کرنا۔ وہ اسی مجلس میں کہے گا لاؤ یہ بائک تم سے میں کیش میں پرچیز کر لیتا ہوں، میں تمہیں 90,000 روپے دیتا ہوں۔ میں نے اس کو بائک واپس کر دی اور 90,000 روپے لے لیے، یہ 20,000 جو ہیں یہ سود ہیں۔ سود کے اسلام کے اپنے قوانین ہیں جن کو سمجھنے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسے نہیں، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا سود اس قدر عام ہو چکا ہوگا کہ کوئی بچنا چاہے گا بھی تو نہیں بچ پائے گا، تو سود کا دھواں اس کے ناک میں ضرور پہنچے گا۔ لیکن ہم نے اپنی سی کوشش کرنی ہے، اپنی سی محنت کرنی ہے کہ ہم سود سے بچیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہلاک کر دینے والی ہیں، ان میں سے ایک سود ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام معراج سے جب واپس تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے وہاں لوگوں کو دیکھا، ان کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے ہوئے ہیں اور ان کے اندر سانپ اور اس قسم کی دیگر چیزیں مجھے نظر آئیں۔ تو میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو بتایا گیا کہ یہ دنیا میں سود کا معاملہ کرنے والے لوگ تھے۔ اگر ہم احادیث طیبہ کا مطالعہ کریں تو یہ ہمیں فکر مند کرنے کے لیے بہت زیادہ ہیں۔ ہم پر یہ لازم ہے کہ اپنی انفرادی زندگی میں بھی سود سے بچنے کی کوشش کریں،
اور اجتماعی سطح پر، ملکی سطح پر جو ہمارے ملک نظام معیشت جو اس وقت رائج ہے، اس میں بھی سود کے نظام کو ختم کرنے کی ہر شخص اپنی بساط کے مطابق کوشش کرے، اس کے خلاف آواز بلند کرے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم برائی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، طاقت ہوتے ہوئے بھی برائی کو نہیں روک پاتے، اور برائی سے منع نہیں کرتے، برائی کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، اور سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ ہمیں برائی کو دل سے برا سمجھنا چاہیے۔ ہم تو اتنے گئے گزرے دور میں پہنچ چکے ہیں کہ ہم اس برائی کو دیکھتے ہیں اور برا نہیں سمجھتے، اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس قوم میں سود عام ہو جاتا ہے اس میں پاگل پن بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمارے اگر ہم صرف اپنے ملک کی حد تک دیکھیں تو ذرا جائیے ذہنی امراض کے جو ہاسپٹلز ہیں ان کا دورہ تو کیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس قدر قوم پریشان ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے معاملات سے، اپنے کاروبار سے سود کو ختم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ AQ Events, better than your expectations.